شادی کا وظیفہ تو سورہ جو ہے وہ آیہ مبارکہ ہے رب حبلی من الصالحین. یہ اگر آپ نماز عشاء کے بعد 300 مرتبہ اس کا ورد کریں تو انشاءاللہ کون کرے؟ جن کی شادی ہونی ہے یا کوئی بھی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی گھر میں سے کر سکتا ہے. مطلب جیسے والد ہیں تو وہ جن کے رشتے کے لیے چاہتے ہیں اس نیت سے وظیفہ کر لیں. وہ خود بھی کر سکتے ہیں جنہیں اپنے رشتے کی طلب اور خواہش ہے. تو رب حبلی من الصالحین آسان ترین آیہ مبارکہ ہے. اس کو کم از کم 300 مرتبہ نماز عشاء کے بعد پڑھیں. لیکن اس کے ساتھ ایک ضروری گزارش جو ان کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا. بالکل. ڈیرہ داؤد صاحب، شادی کی بات چل رہی تھی، کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے شادی جلدی ہو جاتی ہے؟ ہاں جی بالکل ہے، لوگ جس سے شادی جلدی ہو جاتی ہے. نمبر 1، اپنی والدہ کی خدمت کریں اچھا اور اس کے ہاتھ 5 مرتبہ دن میں ضرور چومیں، ٹھیک ہے. اور اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا کے اس سے دعا کروائیں، یا اللہ میری والدہ کو مجھ سے راحت عطا فرما آمین. اور مجھے ایک اچھی نیک اطاعت گزار زوجہ جو میری والدہ کو بھی جس کو دیکھ کے میری والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اچھا یہ کرے. ہاں، یہ والدہ کے ہاتھ چومنا میں دیکھتا ہوں آج کل بالکل ٹرینڈ نہیں ہے. والد صاحب کے ہاتھ چومنا بالکل ٹرینڈ نہیں ہے. پیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ آ جائے، امامہ آ جائے، چادر آ جائے، چوم رہے ہوتے ہیں. اور یار سب سے بڑا پیر گھر پہ بیٹھا ہے، اس کو نہیں چوم رہے ہو یار. اچھا یہ بتائیے، ان کی جو یہ بتائیے کہ اگر جیسے کچھ بہنیں ہیں جو گھر پہ بیٹھی ہوتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی تو اکثر والدین بہت پریشان رہتے ہیں. اچھا میں آپ کو ریزن بتاؤں گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. کچھ نہیں ہوتا لیکن ایک سہارا مل جاتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، اور شاید کچھ نہ کچھ اگر یقین اس کے پیچھے شامل ہو جائے تو کہیں نہ کہیں پلیسیبو افیکٹ کی وجہ سے چیزیں خود بخود، ایک ہیومن بیہیویئر میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے لا آف اٹریکشن، تو وہ خود بخود چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. تو کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے جو بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں؟ 150 مرتبہ یا لطیفو عشاء کی نماز کے بعد روزانہ بچیاں پڑھیں. بچیاں نہیں پڑھتی تو ان کی امیاں پڑھیں. اوکے 150 مرتبہ. اللہ کا پیارا نام اللطیفو ہے، یا لطیفو پڑھنا ہے 150 ٹائمز. اوکے یا لطیفو. اچھا اول آخر ایک دفعہ درشی پڑھ لیں، دعا مانگے، یا اللہ جو تو نے میرے مقدر میں میرا بہترین جوڑا رکھا ہے، مولا اس کے ساتھ جلد میرا نکاح فرما دے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم دعا مانگتے ہیں تو قبول نہیں ہو رہی، تو میں کیسے مستجاب الدعوات بن سکتا ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا سعدو اطیب طعمک تستجب دعوتک، او کما قال علیہ السلام. فرمایا اے سعد اپنا کھانا پینا حلال کر لو، تمہاری دعا قبول ہو جائے. تو ہمارے وظائف یا ہماری دعائیں اس وجہ سے بھی قبول نہیں ہو پا رہی کہ ہمارا جو کھانا پینا ہے، روزی روٹی، سورس آف انکم ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنے معاملات میں اگر ہم خالص ہو جائیں تو عبادات قبول ہونا شروع ہو جائیں. اچھا آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟ کیونکہ کہیں پتہ یہ ٹو ایجڈ سورڈ ہے جو مجھے لگتی ہے. کاشف صاحب آپ بھی اس میں بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی حد تک تو اس میں ہمارا بھی قصور ہے، لیکن بہت حد تک ہمارے سسٹم کا قصور ہے. اب سسٹم ہم نے بھی بنایا ہے اور کچھ اور لوگوں نے بھی بنایا ہے، تو اب اس کو کیسے درست کیا جائے گا؟ اچھا آئی وڈ سے کہ ساحر دیکھیں، جو آپ کی 20 30 40 70 سال سے جو سوچنے کا زاویہ آپ کو ملا ہے پاکستان جیسے ملک میں رہ کے، اب وہ آپ کی باڈی کو بھی، اپنے اس مشین کو بھی سمجھیں. ٹھیک ہے، انسان ہمیشہ ریپیٹیشن سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ جو نمبر کا ہے وظیفوں میں آپ نے دیکھا ہوگا 100 103 بار یہ ایک آپ کو رپیٹ کر رہے ہیں. کیوں رپیٹ کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. پوری سائیکالوجی میں اٹینشن اور انٹینشن یہ 2 لفظ بڑے میٹر کرتے ہیں. آپ کا فوکس کدھر جا رہا ہے؟ اگر آپ کا فوکس جا رہا ہے کہ لیک کے اوپر، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور آپ کے اندر اینشیسنس پائل اپ ہوتی چلی جا رہی ہے، تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. ہوگا بھی تو آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اگر کہتے ہیں سائیکالوجی میں کہ اگر آپ سٹریس اسٹیٹ میں ایک لمبے عرصے تک رہتے ہیں تو آپ کی باڈی گیو اپ کر دیتی ہے، اور وہیں سے بیماریوں کی شکل میں آپ وہ سٹریس کو ایکسپریس کرنے لگ جاتے ہیں. تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی برین کو سمجھیں، اپنی باڈی کو سمجھیں، اور ریزسٹنس جو یہ ہے نا کہ کوئی اور دوسرا شخص آ کر میری زندگی کو بچا لے گا اور میں ایسے ہی سوئے میری زندگی بن جائے گی، ایسے نہیں ہونے لگا. شہریار داؤد صاحب، ایک اور چیز ہے، ایک بڑا میجر مسئلہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ اولاد میرا کہنا نہیں مانتی. تو اس کے لیے کیا کوئی ایسا وظیفہ موجود ہے؟ ظاہر ہے اس میں اور آپ یہ کہیں گے، اور میں آپ کی بات سے اتفاق بھی کروں گا، اور کاشف صاحب بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں خود محنت کرنی اپنی اولاد پہ. وہ سب سے پہلے تو وہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وظائف پہ آپ چلے جائیں. لیکن کیا کوئی وظیفہ موجود ہے؟ بالکل موجود ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے.
وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ کن لوگوں کے لیے اور ہے؟ ہم نے یہ ان تمام نافرمان بچوں کے لیے، نافرمان شوہروں کے لیے، نافرمان بیویوں کے لیے، نافرمان بہووں کے لیے. ازراہ مذاق شوہر تو ویسے ہی نافرمان ہو جاتا ہے، مطلب ہاں یہی کہہ لیکن یہ وہ لوگ جن کو آپ بچانا چاہتے ہیں. آپ خود ایک شوہر ہیں، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. میری بیوی مجھ پہ لگتا ہے بہت زیادہ یہ پڑ گیا وظیفہ میں بہت قابل ہوں. ٹھیک ہے جی بتائیے. تو آیت نمبر 9 سورہ یاسین، اوکے اس سے روزانہ 63 مرتبہ پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ 63. 63 ٹائمز پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، یا جس کے اوپر جو بچے نافرمان ہیں ان کے اوپر سوتے میں دم کر دیں. انشاءاللہ پانی پہ دم کر کے اگر یہ پلا دیں گے نا، ایک دن کے لیے ایک پڑھائی کافی ہے. اچھا تو اللہ نے اور یہ بیگم، یہ وظیفہ بیگم پہ بھی ورک کرے گا؟ اللہ نے چاہا تو پہلی نہیں، دوسری، تیسری، چوتھی پہ بھی ورک کرے. دیکھیے یہ پوڈ کاسٹ تو ہے نہیں، آپ کا ہمارا مذاق بھی ہے. اگر میرے اس پہ مائک نہیں لگا ہوتا تو شہریار بھائی آپ کو پتا ہے کہ میرا جواب، میں آپ کو نہیں آپ نے معذرت تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، کوئی معذرت کی تو ہے ہی نہیں. ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی سی بات، اس وقت میرے پاس جتنے میجورٹی کیسز آ رہے ہیں نا، وہ دوسری بیوی، پہلی بیوی، یعنی ایک سے زیادہ ازواج والے لوگ آ رہے ہیں. یار بیوی مانتی نہیں. اچھا تو پھر میں جب ان کو اچھا تو آپ وہ ایکسپیرینس سے بھی نہیں سیکھتے؟ جب پہلی نہیں مان رہی تھی تو دوسری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ باہر تھے، یہ آتے ہی نہیں تھے، ان کو بلانے کے لیے کیا. ابھی میں دبئی سے آیا ہوں اسپیشل. اور وظیفہ کیا کرنا ہے؟ یہی دعا کرتے کہ اللہ پاک نیک حکمران دے جو غریب عوام کا سوچے. نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، بس. وظیفہ وظائف تو اللہ جو بتائے یا جو قرآن پاک میں لکھا ہے بس وہ کریں. ہم کسی کے لیے وظیفہ نہیں کرتے. وظیفہ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ سے اپنی مشکل کی آسانی مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں آسانیاں دے. میرے گھر میں میری مسز جو ہیں وہ کینسر کی مریض ہیں، تو ان کے لیے میں جو 33 آیات ہیں منزل وہ میں پڑھتا ہوں. ان کی وجہ سے اللہ پاک نے کافی پریشانیوں سے چھٹکارا نصیب کیا اور الحمدللہ وہ صحت یاب ہو گئیں اور وہ اپنے بچوں میں آباد ہیں، میرے ساتھ ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے. میں ایسے کہوں، مجھے اس پہ توکل ہوں، میں ان چیزوں پہ نہیں بلیو کرتی. اسی کاموں کے لیے وظیفے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعائیں سن لے، کہ لوگ سکھی ہو جائیں، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی